یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اس وقت دنیا میں 4 قسم کے لوگ تھے. یہودی تھے، عیسائی، مجوس اور مشرکین. یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ باتوں کو مانتے تھے، اور عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ باتوں کو مانتے تھے. مجوس آگ کی پرستش کرتے تھے، اور مشرکین ایک سے زیادہ کئی خداؤں کی پوجا کرتے تھے. 4 قسم کے لوگ تھے: یہود، عیسائی اور مجوس، مشرکین. یہ چاروں قسم کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، اور سب ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل فرمایا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے لوگو، یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کی بات. انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی ہے، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور یا اللہ مجھے اور میری اولادوں کو بتوں کی پوجا سے دور رکھیے. وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. تو اگر تم ابراہیم علیہ السلام کی بات مانتے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بتوں کی پوجا سے دور تھے. معلوم یہ ہوا حضرت آدم سے لے کر آخری پیغمبر، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، کسی نے بھی شرک کی یا بت پرستی کی دعوت نہیں دی. سب کا ایک کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ. سب کا ایک کلمہ تھا. ہاں، پیغمبروں کے اعتبار سے پیغمبر کا نام بدلتا رہا، لیکن پہلا جز کلمے کا ہمیشہ ایک رہا، لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ. نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ. ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ. اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ. موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ. عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیشہ کلمہ ایک ہی رہا. سب نے اسی چیز کی دعوت دی، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے. نفع نقصان دنیا کی ہر چیز اسی کے قبضے قدرت کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے زبان سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل فرمایا کہ اگر تم کو ان سے عقیدت ہے تو ان کی یہ دعا ہے، ان کی یہ درخواست ہے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے اور میری اولادوں کو بتوں کی پوجا سے دور رکھی.
اب طرح طرح کے جو ظلم یہ کرنے لگے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ پر، کیسی زیادتی کی ہے لوگوں نے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو کس قدر تکلیفیں پہنچائی۔ کسی نے مجنوں کہا، کسی نے ساحر کہا، کسی نے آپ کو شاعر کہا، اور راستوں میں کانٹے ڈالے گئے۔ کس کس طرح آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، روحانی جسمانی ہر اعتبار سے آپ کو اور آپ کے ماننے والے صحابہ کو کس قدر تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری جس میں نبی کو تسلی ہے اور ان مخالفین کے لیے دھمکی ہے۔ نبی کے لیے اور نبی کے صحابہ کے لیے تسلی ہے کہ آپ کو جو تخت مشق بنایا جا رہا ہے، آپ کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھایا جا رہا ہے، اس سے دل برداشتہ نہ ہوئیے، ان قریب اللہ آپ کو سکون اور راحت دے گا۔ اور یہ لوگ جو آج ظلم کر کے خوش ہو رہے ہیں، ان قریب اللہ ان کی گرفت کرے گا، اور ایسی سخت گرفت کرے گا جس کا اندازہ ابھی ان کو نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ہرگز ہرگز اللہ تبارک تعالی غافل نہیں ہے ظالموں کے عمل سے۔ جو یہ ظالم ظلم ڈھا رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ صاحب اللہ کے علم میں نہیں ہے، اللہ اس سے بے خبر ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل اللہ کے علم کے اندر ہے۔ اور 3 دعائیں اللہ ضرور سنتا ہے، حدیث پاک میں 3 دعوات مستجابہ، 3 دعائیں اللہ ضرور سنتا ہے، دعوت الوالد و دعوت المسافر و دعوت المظلوم۔ ایک تو ماں باپ کی دعا، اگر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خیر کی دعا کریں یا شر کی دعا کریں، اگر بچہ ان کو خدمت کر کے آرام پہنچا کر خوش کرے گا تو اس کی بھلائی کی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتے ہیں۔ اور اگر ماں باپ کو کوئی ستاتا ہے، ظلم زیادتی کرتا ہے، ماں باپ ناراض ہیں، اس کی بربادی اور بدبختی کی دعا بد دعا کرے تو بھی صاحب قبول ہوتی۔ تو ایک تو ماں باپ کی دعا اللہ بہت سنتے ہیں۔ مسافر کی دعا، اگر کوئی آدمی اپنے مقام سے نکل کر کہیں سفر کی نیت سے چلا جائے اور اس کو 77-78 کلومیٹر جانا ہے، تو جیسے اپنے گھر سے، گاؤں سے، علاقے سے باہر نکلے گا وہ مسافر ہے، اجنبی ہے۔ اب وہ اجنبی اکیلا ہے، اب کوئی جانور جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں، اس موقع پر اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ جو وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سنتے ہیں اور دعا قبول فرماتے ہیں۔ مسافر کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور تیسرے مظلوم آدمی، اگر کوئی کسی کو ناجائز ستاتا ہے، اس کا تمسخر اور مذاق اڑاتا ہے، اسے طعنہ اور طنز کرتا ہے، اسے تکلیف پہنچاتا ہے، اور وہ بیچارہ اپنی مظلومیت کی بنا پر اور اپنی مجبوری کی بنا پر صبر کرتا ہے، سنتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، تو اس کے دل کی آہ جو نکلے گی اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اتقی دعوت المظلوم، تم مظلوم کی دعا سے بچتے رہو، فإن بینہ وبین اللہ لیس بحجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان پردہ سارا ختم ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ کنیکشن اس کا اللہ تبارک تعالیٰ سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے مظلوم کی بھی بد دعا بہت لگتی ہے۔ بلا وجہ کسی کو ستانا، تنگ تلاش کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ اگر کوئی بات ہو تو بڑی ہمدردی محبت کے ساتھ اس کو حل کر لیا جائے، قطعاً کسی کو ستایا نہ جائے۔ ہماری شریعت میں تو انسان بہت دور کی بات ہے، جانور پر بھی ظلم کرنا جائز نہیں ہے۔ بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا، ایک بڑی نیک خاتون تھی، اس نے بلی پالا اور اس کو بھوکا رکھا، اس عمل بد کی بنا پر اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔
اور ایک عورت تھی خاتون جو بہت ہی زیادہ گناہ والا عمل کرتی تھی، مگر اس کو ایک دن پیاسے کتے پر ترس آ گیا اور اس نے تدبیر کر کے کوشش کر کے اس کو پانی پلا دیا۔ اللہ کے نزدیک اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ تو ایک جانور پر ترس کھانے والے، رحم کھانے والے کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا، اور ایک بلی کے اوپر ظلم کرنے کی بنا پر جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ تو صاحب کیا ہے، ہمارے یہاں تو انسان نہیں، جانور پر بھی ظلم کرنا درست نہیں۔ اس لیے اس کی کوشش ہونی چاہیے ہمارے کسی عمل سے کسی کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اسی کو فرمایا کہ دیکھو جو کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر فوری گرفت نہیں ہوتی، اگر فوری پکڑ نہیں ہو رہی ہے تو یہ مت سمجھو کہ صاحب اللہ تبارک تعالیٰ نہیں جان پا رہا ہے اور بے خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مہلت دیتا ہے۔ شیخ سعدی نے بھی اس کی ترجمانی کی ہے کہ صاحب نہ گردن کشارہ بغیرت بفور، نہ عذر آورارہ برانت بجور۔ جو متکبر اور غرور کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، ان کو اللہ فوراً نہیں پکڑتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، ٹائم ہے، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ سے معافی تلافی کر لو، صحیح راستے پر واپس آ جاؤ، فوراً ان کی پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ اور کتنا بڑا ظالم پاپی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے دربار میں آ کر کے عذر اور معذرت کرتا ہے، اللہ سے درخواست کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھگاتا نہیں کہ بھاگ جا، تو بڑا ظالم ہے، بڑا گنہگار ہے، پاپی ہے، تیری بخشش نہیں ہے۔ اس طرح اللہ نہیں کرتا۔ نہ گردن کشارہ بغیرت بفور، نہ عذر آورارہ برانت بجور۔ تو ظالم کو اللہ دیکھ رہا ہے، اگر فوری گرفت نہیں ہوتی تو یہ مت سمجھے کہ صاحب وہ اللہ کے نزدیک بڑا اچھا آدمی ہے اور وہ اللہ اس کے اوپر کچھ کارروائی نہیں کریں گے، بلکہ اللہ اس کو مہلت دیتے ہیں۔ کب تک کی مہلت ہے؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ اسے مہلت دے رہا ہے، اللہ اسے مہلت دے رہا۔ اگر دنیا میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی اس کے اوپر عذاب نہیں آیا دنیا کے اندر، تو آخرت میں پکڑ سے بچ نہیں سکتا ہوں، کیونکہ اللہ کے یہاں دربار میزان عدل ہے، اللہ کے یہاں ضرور انصاف ہوگا۔ انسان تو انسان ہے، ان جانور کے ساتھ بھی اللہ انصاف کرائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنت اور دوزخ یہ صرف دو مخلوق کے لیے ہے۔ اللہ نے 18,000 مخلوق پیدا کیا ہے، جن میں سے جنت اور دوزخ صرف دو مخلوق کے لیے، انسان اور جنات کے لیے۔ بقیہ تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ مٹی کر دے گا، ان کے لیے نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ نعمت ہے، نہ سزا ہے۔ بس ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے، عبرت کے لیے، ان کی ضرورت کے لیے، ان کے فائدے کے لیے پیدا کر رکھا ہے۔ لیکن اگر ان جانوروں میں بھی جن کے لیے جنت اور دوزخ نہیں ہے، اگر جانوروں میں بھی بعض نے بعض پر ظلم کیا ہے تو اللہ اس کو بھی بدلہ دلائے گا۔ حدیث پاک میں ہے ایک بے سینگ والی بکری آئے گی، اللہ کی یہاں شکایت کرے گی، یا اللہ فلاں سینگ والی بکری نے مجھے مارا ہے تا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کریں گے اور اس سے کہیں گے تم اپنا بدلہ اس سے لو۔ وہ بے سینگ والی بکری اپنا بدلہ سینگ والی سے لے لے گی، پھر اللہ فرمائیں کن ترابا، جا مٹی بن جا۔ اسی طرح ہر مخلوق میں اگر ایک نے دوسرے پر کوئی زیادتی کی ہے، اللہ زندہ کرے گا، خالی بدلہ دلانے کے لیے، انصاف کے لیے اللہ زندہ کرے گا، اور جب معاملہ برابر سرابر ہو جائے گا اللہ کہے کن ترابا، جا مٹی بن جا، جا مٹی بن جا۔ اس طرح ایک ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ انصاف دلا کر سب کو مٹی بنا دے گا۔ جب یہ منظر کافر دیکھے گا تو وہ بھی کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر بھی کہے گا اے کاش میں بھی مٹی بنا دیا جاتا، نہ میرے لیے دوزخ ہوتا نہ میرے لیے سزا ہوتی، ہم بھی مٹی بن کر ختم ہو جاتے۔ لیکن صاحب نہیں، انسانوں کو مٹی نہیں بنایا جائے گا، بلکہ انسان اور جنات انہی کے لیے تو جنت اور دوزخ ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھیے ان کو مہلت مل رہی ہے، کس دن کے لیے؟ قیامت کے دن تک۔
اور قیامت کا منظر دوستو بڑا سخت ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، جب سچائی کے ساتھ اس پر غور کیجئے پھر انسان کو نیند نہیں آئے گی، اس کا چین و سکون ختم ہو جائے گا، آخرت کی فکر میں انسان لگ جائے گا۔ قیامت کا منظر اتنا سخت منظر ہے، 17واں پارے میں تھوڑا سا ذکر ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ جھٹکا بڑا سخت ہے۔ اس دن آپ دیکھیں گے وہ دودھ پلانے والی عورت اپنی بچے کو، جو شیر خوار دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو بھول جائے گی، جس کے پیٹ میں حمل ہے وہ گرا دے گی، اور صاحب بچے بوڑھے ہو جائیں گے مارے ٹینشن کے۔ لوگوں کو آپ نشہ میں دیکھیں گے، حالانکہ نشہ میں نہیں، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ چاند سورج سب مٹا دیے جائیں گے۔ اس میں بھی تھوڑا سا بیان کیا ہے، مہطعین مقنعی رؤوسہم، انسان سر اٹھا کر اور یوں دوڑتا ہوا چلا جائے گا جیسے حواس باختہ ہو، کچھ سوجھ بوجھ نہ ہو۔ جب آدمی پاگل ہو جاتا ہے یا جب حد سے زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے، کون پکار رہا ہے، کون آواز دے رہا ہے، کچھ سنائی نہیں پڑتا، حواس باختہ ہے، دوڑا بھاگا چلا جا رہا ہے، اس طرح ان کا وہاں پر ان کی کیفیت ہوگی، مہطعین مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے بھاگے چلے جائیں گے، نظر کھلی کی کھلی پھٹی کی پھٹی ہوگی، پلکیں جھپک نہیں پائیں گے، نیچے نہیں کر پائیں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کا دل بالکل خوف سے اور ہر چیز سے خالی ہو جائے گا۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے نبی لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جس دن ان پر عذاب آ جائے گا۔ جب وہ عذاب آئے گا تب آدمی ایک تمنا کرے گا، ایک تمنا کرے گا، یا اللہ غلطی ہو گئی، ہم سے بڑا ظلم ہو گیا، بڑا قصور ہو گیا، یا اللہ ایک چانس مجھے دے دو، بہت مختصر وقت کے لیے، چند دنوں کے لیے دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دو، ایک چانس دے دو اے میرے اللہ۔ اب ہم دنیا میں دوبارہ واپس جائیں گے، ایک سیکنڈ بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے، جو تیری دعوت ہے ہم بھرپور دل سے قبول کریں گے، تیرے نبیوں کی تصدیق کریں گے، تیری کتاب کی تصدیق کریں گے، تیرے راستے پر چلیں گے، جو تیری مرضی ہوگی، جو تیرا منشا ہوگا مکمل عمل کریں گے، ذرہ برابر مخالفت اور ہم اس سے حکم عدولی نہیں کریں گے۔ یا اللہ ایک چانس مجھے دے دو۔ دوستو ملے گا چانس؟ نہیں ملے گا۔ اسی کو فرمایا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، ظالم کہیں گے اے میرے اللہ مجھے مہلت دے دو، ایک تھوڑے زمانے کے لیے، چند دنوں کے لیے، بہت لمبا زمانہ 100 200 سال 500 سال نہیں چاہیے ہم کو، سال 2 سال، سال 6 مہینہ، 2 مہینہ، 1 مہینہ بھی دے دو، دیکھو ہم کیسا عمل کر کے آتے ہیں۔ نجیب دعوتک ونتبع الرسل، آپ کی دعوت کو بھی ہم قبول کریں گے اور آپ کے رسولوں کی اتباع بھی ہم کریں گے، کہیں نافرمانی نہیں کریں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، ان سے کیا کہا جائے گا؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیسہ دیا، دولت دی، شہرت دی، ہر طرح سے تمہیں اللہ نے خوشحال بنایا، اور تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت پہنچائی، پیغمبروں کے ذریعے، انسانوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، کئی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس صحیح رہنمائی بھیجی ہے،
صحیح رہنمائی آپ کی ہے، لیکن تم تو وہاں ڈینگے مارتے تھے، قسم کھا کھا کر کہتے تھے خدا کی قسم کچھ نہیں ہے، کھاؤ پیو عیش کرو مر جاؤ، نہ کوئی آخرت ہے، نہ کوئی محشر ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی دوزخ ہے، نہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، نہ خدا کے سامنے پیشی ہے، جو کچھ ہے دنیا ہے، تم تو ہر چیز کا انکار کرتے تھے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ صاحب آپ کو غفلت میں رہ کر اور آپ کو چیزوں سے دور رہ کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گمراہ کر دیا۔ ایک ایک بات آپ تک پہنچائی گئی کتاب کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے سے اور صاحب دیگر رہنماؤں کے ذریعے سے آپ تک صحیح بات پہنچی، صحیح تعلیم پہنچی، مگر آپ نے قبول نہیں کیا، آپ تو قسم کھایا کرتے تھے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ صاحب دنیا سے ختم ہونا نہیں ہے؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ اللہ یاد دلاتا کہ اچھا تم جس علاقے میں آباد ہو، جہاں رہ رہے ہو، تو آپ سے پہلے بھی کچھ ظالم قومیں گزری ہیں۔ قوم عاد کا قصہ سنا ہے، قوم سمود کا قصہ سنا ہے، قوم لوط کا قصہ سنا ہے، قوم نوح کا قصہ سنا ہے، نمرود کا قصہ سنا ہے، فرعون کا سنا ہے، حامان کا سنا ہے، ابی ابن خلف کا سنا ہے، بہت سی قومیں ظالم گزری ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا اس دنیا میں اور آخرت میں کیا ان کے لیے ہے؟ کیا میرے پیغمبروں نے یہ واقعات تم کو نہیں سنائے تھے؟ کیا ہماری کتاب میں یہ قصے موجود نہیں ہیں؟ آپ کے سامنے نہیں بیان ہوا؟ تو آپ کو کہیں پردے میں تھوڑے رکھا گیا تھا، آپ کے سامنے ایک ایک قوم کا قصہ بیان ہوا، پیغمبروں نے واضح طور پر آپ کے سامنے ہر چیز کو واضح کر دیا تھا، پھر کیسے صاحب تم گمراہ ہو گئے؟ ایک واقعہ میں سناؤں، تھوڑا کم بیان کیا جاتا ہے، نمرود کا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں تھا۔ اس نے تو کہا صاحب ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم کا خدا کون ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ صاحب اس نے چند گدھوں کو، بڑے بڑے پرندوں کو لیا، بہت دور اوپر اڑ کر جاتے ہیں، اور اس میں یہ اس کا ایک خادم، دو لوگ بیٹھے اور کوئی جھولا ٹائپ کا اپنا بنایا اور اوپر گوشت رکھ دیا، اس طرح بنایا۔ اب یہ پرندے اسی گوشت کے لالچ میں اوپر اڑتے چلے گئے، 24 گھنٹہ اڑتے رہے، بھوکے پیاسے ہیں وہ گدھ، ان کو گوشت خوراک چاہیے، اور وہ اس طرح سب جوڑا کہ گوشت اوپر رکھا ہے، پرندوں میں سب بندھا ہوا ہے، یہ اوپر اڑ رہے ہیں، لگتا ابھی ہم پہنچ جائیں گے گوشت تک۔ 24 گھنٹہ تک اڑتے رہے۔ اس میں 2 دروازہ لگوایا، ایک نیچے ایک اوپر۔ اوپر جب کھلوایا کہ دیکھو کہاں ہم پہنچے، دیکھا صاحب آسمان جیسے تھا ویسے بھی، 24 گھنٹہ اڑنے کے بعد بھی آسمان جیسے ویسے۔ ہوائی جہاز بھی اڑیے، پوچھے صاحب کتنے اوپر ہم اڑ رہے ہیں، پتہ چلا 26,000 کلومیٹر آپ اوپر ہیں، 40,000 کلومیٹر آپ اوپر ہیں، پھر بھی آسمان جہاں ہے وہی دکھ رہا ہے۔ زمین کی طرف دیکھیے تو صاحب دھواں دھواں دکھتا ہے۔ پھر نیچے کھلوایا تو صاحب دیکھا کہ یہاں پر زمین جیسے پہاڑ دھوئیں کی طرح دکھ رہے ہیں، کافی اونچائی سے پہاڑ دھوئیں کی طرح دکھ رہا ہے۔ پھر 24 گھنٹہ اڑتا رہا۔ دوسرے دن پھر اوپر کا کھلوایا تو صاحب دیکھا ہاں کچھ دھواں ٹائپ کا اوپر ہے آسمان میں۔ نیچے دکھایا تو خالی تاریکی تاریکی، کچھ نہیں دیکھا۔ اس نے سوچا اب ہم پہنچ گئے، تو ایک تیر نکالا اور وہیں سے اوپر چلایا۔ اللہ کی مرضی، 2 طرح کی بات آتی ہے۔ اللہ نے آسمان کے نیچے کوئی سمندر بنا رکھا، اللہ کی قدرت، وہاں پر مچھلیاں ہیں، اس کا تیر کسی مچھلی کو لگا اور تھوڑا سا اس میں خون لگ گیا، ایک قول یہ بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا تیر کسی پرندے کو لگا اور اس میں تھوڑا سا خون لگ گیا اور واپس آیا، اس میں خون لگا تھا۔
کہا ہاں ہاں میں نے ان کے خدا کو قتل کر دیا اور واپس آ گیا دنیا کے اندر واپس، میں نے صاحب ان کے خدا کو مار دیا۔ اب آپ بتائیے، ایک پیغمبر آپ کو صحیح بات بتانے آئے ہیں، صحیح رہنمائی کرنے آئے ہیں، اور ان کے بھیجے ہوئے کو آپ قتل کرنے آسمان پر گئے۔ اب اگر ایسے لوگ وہاں معذرت کریں، یا اللہ مجھے ایک چانس مل جائے، دنیا میں ہم جائیں 2-4-6 مہینہ رہیں گے، صرف تیرا گن گائیں گے، تیری عبادت کریں گے، تو کیا ان کو موقع نہیں ملا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ صاحب ان ظالم قوموں کا قصہ آپ کے سامنے نہیں بیان ہوا، کیسے کیسے لوگوں نے یہ کام کیا؟ تو ہمیں تو آپ کو عبرت حاصل کرنا چاہیے تھا کہ دیکھو وہ قوم خراب ہو گئی، وہ قوم خراب ہو گئی، اللہ کو ناراض کیا، ان کے لیے دوزخ ہے، اور ہم وہ کام نہ کریں، ہم تو نبی کے طریقے پر چلیں۔ تو اللہ فرمائے گا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ہم نے تم کو بسایا ان لوگوں کے علاقے میں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، ہم نے ظاہر کر دیا ہم نے کس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور کچھ قصے اور مثالیں ہم نے تمہارے سامنے بیان کی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان لوگوں نے بڑی سازشیں کر رکھی، اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کس کس طرح ان لوگوں نے سازش کی ہے، دیکھا آپ نے۔ تاریخ کی کتاب میں آپ مطالعہ کریں تو پڑھیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے کہ باطل نے کسی بھی زمانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا ہے اسلام اور مسلمان کو مٹانے میں، چاہے جس پیغمبر کا زمانہ ہو۔ تنے تنہا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، کوئی کسر چھوڑا تھا ان کو مٹانے کے لیے؟ بھئی جلتی ہوئی آگ میں ڈال دینا، جلتی ہوئی آگ میں ان کو ڈال دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال تک جیل میں تھے، موسیٰ علیہ السلام پر قتل کا الزام لگا، وہ بھاگ کر کے صاحب ملک مدین چلے گئے، 10 سال لگ بھگ وہاں رہے، اس کے بعد پھر واپس آئے فرعون کے پاس اور اس کو دعوت دی۔ کسی بھی پیغمبر کو اور اس کے مشن کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے اس زمانے کے قوم نے کوئی کسر نہیں چھوڑا ہے۔ فرمایا ان لوگوں نے سازشیں کی، لیکن اللہ نے اپنے تدبیر سے ان مخالفین کی سازشوں کو کیا کر دیا؟ ناکام بنا دیا، اور پیغمبر اور اس کے عمل کو اللہ نے ترقی دی اور ان کے عمل کو کامیاب بنایا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ کچھ لوگ تانا دینے لگے کہ 13 سال سے نبی مار کھا رہے ہیں، صحابہ مار کھا رہے ہیں، ان کو تنگ تلاش کیا جا رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے اپنے نبی کی ہم حفاظت کریں گے اور دین پر چلنے والوں کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ کہاں سب اللہ کا وعدہ چلا گیا؟ اللہ نے دہرایا ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، جو اللہ کا وعدہ ہے وہ پورا ہو کر کے رہے گا، لیکن ابھی فوراً تم پر کارروائی نہیں ہو رہی ہے، وہ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لو، ہو سکتا ہے صحیح راستے پر آ جاؤ، آپ کو مہلت دی جا رہی ہے، ورنہ اللہ ہر وقت بدلہ لینے پر قادر ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بڑا زبردست ہے، بدلہ لینے والا۔ ایک اہم بات یہ، اس کو ذرا دیکھیں غور سے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اب یہاں سے پھر کچھ قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ ابھی اوپر تھوڑا سا قیامت کا منظر بیان ہوا، کتنا سخت دن ہوگا، اور پھر یہاں بتایا جا رہا ہے قیامت کے دن یہ زمین تبدیل کر دی جائے گی۔ یہ جو دنیا والی زمین ہے، یہ زمین بدل دی جائے گی، صفت کے اعتبار سے بھی اور اصل کے اعتبار سے بھی۔ آج یہ زمین کس کی ہے؟ مٹی کی۔ کل قیامت کے دن یہ زمین بدل دی جائے گی، تانبے کی ہو جائے گی، اور جو کچھ اس زمین میں شکن ہے، سلوٹیں ہیں، کہیں اونچا، کہیں نیچا، کہیں سمندر، کہیں پہاڑ، ربڑ کی طرح اس کو کھینچ دیا جائے گا۔
پھر یہ زمین بہت بڑی ہو جائے گی. ایک چھوٹا سا ربڑ ہوتا ہے، آپ اس کو کھینچیے تو کتنا لمبا ہو جائے گا. ایک چھوٹا سا غبار ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا انسان پھلاتا ہے تو صاحب پھلانے کے بعد وہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے. جب آج ہماری بنائی ہوئی چیز ایک ربر ہے، ہم اس کو بڑا کرتے ہیں، کھینچتے ہیں تو بہت بڑا ہو جاتا ہے. ایک غبارہ ہوتا ہے، اس کو پھلانے کے بعد چھوٹی چیز ہے، پھلانے کے بعد بہت بڑا ہو جاتا ہے. یہ پلاسٹک کی بوتلیں ہیں، ان کو آپ اثر دیکھیں تو بہت چھوٹے سائز میں بنائے جاتے ہیں. ان کو مشین کے ذریعے بڑا کیا جاتا ہے، چھوٹے سائز میں بنتے ہیں اور مشینوں کے ذریعے پھر 1 لیٹر 2 لیٹر کے یہ بڑے بن جاتے ہیں. تو آج انسان کا بنایا ہوا یہ عمل، یہ چیزیں بڑی بڑی سائز میں ہو جاتی ہیں، ان کو بڑا کر دیا جاتا ہے. اس زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ بڑا کر دیں گے، پھر بہت بڑی دنیا ہو جائے گی. اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک تمام انسانوں کو رکھنا ہے. پھر ان کو جگہ اتنی ملے گی جتنے میں وہ خالی کھڑے ہو سکیں. اتنی بڑی بنا دینے کے بعد زمین، ہر آدمی کو اتنی جگہ ملے گی جتنے میں وہ خالی کھڑا ہو سکے. اتنی جگہ انسان کو ملے گی. اور اس کی تبدیلی ایک یہ بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو بالکل سفید بنا دیں گے، گویا اس کے اوپر آج تک کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا. جیسے حجر اسود خانہ کعبہ میں جو پتھر لگا ہے بالکل سفید تھا، وہ لوگ چومتے ہیں، حدیث پاک میں ہے چومتے وہ پتھر گناہوں کو کھینچ لیتا، اللہ کے حکم سے کالا ہو گیا. اسی طرح یہ دنیا کالی ہو چکی ہے گناہوں کی وجہ سے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بالکل سفید دودھ کی طرح بنا دیں گے، اور انسان بڑا بھوکا اور پیاسا اور ننگا ہوگا. تو بارہا آپ نے سنا کہ انسان ننگا اللہ کے سامنے اٹھے گا. جس طرح مادرزاد پیدا ہوا تھا ننگا، ایسے ہی ننگا دوبارہ خدا کے سامنے پیشی ہوگی. بڑا بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا. اللہ میدے کی روٹی کی طرح اس کو لمبا اور کشادہ کر دیں گے، انسان وہیں بیٹھے بیٹھے کھانا بھی کھائے گا. اللہ جس کو کھلائیں گے، کھلانا چاہیں گے، اسی دنیا سے وہ کھائے گا اور نبی کے حوض سے کوثر سے پانی پیے گا. اور جو مخالفین ہوں گے، مشرکین و کفار، ان کو کوئی کھانا کوئی پانی نہیں ملے گا. الغرض اس زمین کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا، آسمان کو تبدیل کر دے گا. ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو چاندی کا بنا دے گا اور صاحب آسمان کو سونے کا اللہ بنا دے گا. دنیا چاندی کی اور آسمان سونے کا اللہ تعالیٰ بنا دیں گے. الغرض کتنی تبدیلیاں ہو جائیں گی، اور یہ سب بالکل ہونا طے ہے، یقینی ہے. اللہ اسی کو فرما رہے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. یاد کرو وہ دن جس دن زمین کو اللہ تبدیل کر دے گا دوسری زمین سے، اور آسمان بھی بدل دیا جائے گا، اور انسان ایک اللہ کے پاس پیش ہوگا. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. اور مجرمین لوگ اس دن بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. الگ الگ جرم کے الگ الگ مجرم ہوں گے. یہ زنا والے، یہ چوری والے، یہ ڈکیتی والے، یہ غیبت والے، یہ فلاں والے، یہ فلاں والے. قرآن میں ہے یوم تحشر المجرمین، کہیں بھی ہے کہ صاحب جس دن اللہ تمام مجرموں کو اکٹھا کرے گا، ان کو جمع کر دے گا. الگ الگ جرم کے الگ الگ مجرم ہوں گے، ان سب کو اللہ اکٹھا کرے گا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کو سب کو بیڑی میں جکڑ دے گا. اور جکڑنے کے بعد کیا ہوگا؟ سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار. ان کے اوپر سے اللہ تعالیٰ تارکول کا کرتا پہنا دے گا. تارکول کا کرتا پہنائے گا. اس میں 2 باتیں ہیں. تارکول میں آگ بہت جلدی لگتی ہے. تارکول میں آگ جو ہے بہت جلدی لگتی ہے، اور گندھک میں بہت زیادہ گندگی ہوتی ہے، تو اس سے کہیں زیادہ گندگی اس کرتے میں ہوگی. وہ یوں پہنایا جائے گا تاکہ دوزخ کی آگ بڑی تیزی سے اس کو لگ جائے، تو اوپر سے آگ اور پھر گندھک بہت زیادہ.
کیا منظر ہوگا دوستو. اللہ تبارک تعالی ہم میں سے ہر آدمی کی حفاظت فرمائے, ہماری نسل در نسل کی اللہ حفاظت فرمائے, پورے امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے. اس کو فرمایا ان کے کرتے قطران گندھک یعنی تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں پر آگ ڈھانپ لے گی. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب. ایسا کیوں ہوگا؟ تو دنیا میں لوگوں نے ظلم کیا ہے تاکہ ہر ایک کو اپنے اپنے کرتوت کا بدلہ ملے. اچھا کرنے والے کو اچھا بدلہ, برا کرنے والے کو برا بدلہ, اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. کوئی سوچے گا جب آدم سے لے کر اور قیامت تک تمام انسان اور اکیلا اللہ حساب لینے والا, کیسے حساب لے گا؟ اشراق کے وقت حساب شروع ہوگا. کب؟ اشراق کے وقت صبح, اور ظہر سے پہلے پہلے سارے لوگوں کا حساب مکمل ہو جائے گا. لیکن وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. آدھے دن میں سب کا حساب مکمل اللہ کا کرے گا اکیلے. تو یہ کوئی مت سمجھے کہ صاحب وہاں بھیڑ بھاڑ میں ہم چھپ جائیں گے, بھاگ جائیں گے. ایسی کوئی شکل وہاں نہیں ہوگی انسان چھپ جائے, بھاگ جائے. ہر ایک اللہ کی نظر میں ہوگا, ہر ایک خدا کے سامنے پہنچے گا. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. یہ لوگوں تک پہنچانا ہے یہ خبر. کیوں؟ تاکہ لوگ ڈریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ واقعہ, یہ قصے, یہ حقیقتیں میں نے کیوں عوام تک پہنچائی ہے, لوگ ڈریں. کل یہ نہ کہہ سکے صاحب مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا, اور جان لے کہ وہ اکیلا اللہ ہے. وہ اکیلا اللہ ہے جو یہ تمام چیزوں کا مالک ہے. اور عقل والے جس کو اللہ نے سوجھ بوجھ عقل دماغ دیا ہے, وہ لوگ اس سے کیا ہے عبرت حاصل کر لیں, نصیحت حاصل کر لیں. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, جو عقل والے ہیں, دانشمند ہیں, جو اپنی آخرت کو اپنے مستقبل کو سوچتے ہیں کہ میرا مستقبل اچھا ہو جائے, وہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں گے. دوستو معلوم یہ ہوا کہ جو آخرت کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں, آخرت بالکل یقینی ہے, اس کا آنا بالکل برحق ہے. جنت برحق ہے, دوزخ برحق ہے, اللہ کا حساب و کتاب برحق ہے, اور یہ تمام معاملات جو بیان کیے گئے سب برحق ہے. ہمیں اور آپ کو اس کی تیاری کرنی چاہیے. اگر ہمارے اندر غفلت ہے, اس غفلت کو ہم دور کریں اور اس کی تیاری میں ہمیں لگنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو کہہ سکتا ہے, دعا کر لیجیے. اللہم لک الحمد کلہ, اللہم لک الشکر کلہ, اللہم فصل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ تمام خطاؤں کو درگزر فرما, ماں باپ کی بخشش فرما, تمام مومنین مومنات گناہوں کو معاف فرما, اچھے بھلے کام کی توفیق عطا فرما, ہر برے غلط کام سے حفاظت فرما. جب تک دنیا میں رہنا ہو ایمان, سلامتی, عزت و عافیت, چین سکون کی زندگی عطا فرما. جب دنیا سے جانا ہو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال ہو. یا اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما, آخرت کی فکر عطا فرما. الہ العالمین, جو تیری طرف سے رہنمائی ہوئی ہے اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اپنے نبی کے پاک اور مبارک طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خواہشات نفس سے ہم سب کی حفاظت فرما, شیطانی وسوسے سے ہم سب کی حفاظت فرما, نفسانی شرارت سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کی حفاظت فرما, ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرما. ہماری آل اولاد کو نیک صالح فرما, ہماری عورتوں کو, بچوں کو, سب کو دیندار نیک بنا, سب کو شفاء عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما. یا اللہ ایمان کامل عطا فرما, اخلاص نصیب فرما, دل میں اپنا خوف, اپنی خشیت عطا فرما. یا اللہ ظلم و زیادتی سے ہم سب کی حفاظت فرما, ظلم و زیادتی سے ہم سب کی حفاظت فرما. تمام مسلمانوں کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے ملک میں امن و امان خوشحالی پیدا فرما, ہمارے ملک میں امن و امان خوشحالی پیدا فرما. یا اللہ یا رحمان تمام دعاؤں کو اپنے نبی کی برکت سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب.